الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم پاکستان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کا فرمان علی شان ہے کہ تم میں سے جو برائی کو دیکھے تو اسے ہاتھ سے روکے۔ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو زبان سے روکے، اور اگر زبان سے بھی نہیں روکنے کی طاقت تو دل میں برا جانے، جبکہ یہ کمزور ایمان کی نشانی ہے۔ ایک جگہ پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات منبر مبارک پر کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، خبردار خبردار ہو جاؤ، تمہیں کسی بندے کی ہیبت تمہیں حق جاننے کے بعد حق بات کہنے سے نہ روکے۔ خبردار، تمہیں کسی بندے کی ہیبت تمہیں حق جاننے کے بعد حق بات کہنے سے نہ روکے۔ جو جانتا ہے نا ظلم ہو رہا ہے، جس کو نہیں پتا، جو سادہ لوگ ہمارے انپڑھ بلوچستان کے، وہ جو جانوروں کی طرح ہے، جن کو کچھ پتہ ہی نہیں زندگی کیا ہوتی ہے، مطلب جیسے آپ لگا لیں ان کو نہیں کسی چیز کا پتہ، ہمارا ملک جتنا خیر سے انہوں نے کیا ہوا ہے، تو یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں بیچاروں کو۔ تو جن کو پتہ ہے نا ان کو کیا چاہیے کہ جب برائی دیکھو تو روکو ہاتھ سے، نہیں تو پھر کیا ہے، زبان سے دل میں برا جان لو، اور پھر کسی بندے کی ہیبت حق بات جاننے کے بعد تمہیں نہیں، اگر تم ڈر گئے حق بات کہنے سے، سچ اور حق جاننے کے باوجود، تو کیا ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ اب جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے، آپ دیکھ لیں کہ یہ بہت اچھے لوگ تھے، برے نہیں تھے، انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ کوئی وقت تھا کہ ہم کہتے تھے جب یہ کیبنٹ کا حصہ بنیں گے نا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ہاں یہ سارا ملک ہمارا خوشحال ہو جائے گا، ہمارے بچے سب اسکولوں میں جائیں، بڑا مزہ آئے گا، کوئی چائلڈ لیبر نظر نہیں آئے گا، بھیک مانگنے والے نہیں نظر آئیں گے ہمیں نا، ہم بیگرز بھی نہیں بنیں گے، ہم بڑے خوددار قسم کی قوم ہوں گے، ہم اللہ پاک کا بڑا شکر ادا کریں گے، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار، ہائے ایک سلیبس ہوگا تو غریبوں کے بچے بھی ایسے پڑھ پائیں گے جس طرح امیروں کے پڑھتے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، اوہو، اللہ 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 اللہ، لڑکھڑا گئے اور کسی بندے کی ہیبت کی وجہ سے حق بات جاننے کے باوجود بیان نہیں کر پا رہے۔ اب آپ سمجھ جائیے اور ہم سب سمجھ جائیں، یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے، ان کی کمٹمنٹ ہے، اور وہ ہمارے بولنے سے، بار بار کرنے سے ٹھیک ہے۔ اب ان کو بھی ٹینشن ہونے لگ گئی ہے سوشل میڈیا سے کہ جو خان کے چاہنے والے ہیں نا، وہ حق اور سچ کی بات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہرگز نہیں ہٹیں گے۔ اب تو ہمیں روٹی کپڑا مکان سہولتیں بل وغیرہ یہ تو سب بھول چکا ہے نا، ابھی تو ہمارے مرشد ہیں ہماری نظروں کے سامنے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ ہمارے محبوب ہیں، وہ ہمارے معشوق ہیں، ہمارے دل بر ہیں، ہمارا سب کچھ ہے، ہماری سانس ہے، ہماری جان ہے، ہماری آن ہے، ان کے سنگ جینا، ان کے بغیر نہیں جی سکتے ہم ہرگز بھی، ہمارے لیے زندگی انتہائی بے معنی ہے۔ تو پیارے پاکستانیوں، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ صرف یہی نہیں کہ ہم صرف ویڈیوز ڈالتے جائیں، چلنا ہے، نکلنا ہے۔ چھوٹی چھوٹی آپ گروپس بناؤ میرے پیارے بیٹوں، شہزادوں، کسی کو پتہ بھی نہ ہو، جتنے بھی ٹاپ کے یوٹیوبرز ہیں ان سے ریکویسٹ کریں آپ، جیسے لاہور میں ہیں میرے نوجوان، لاہور میں کمٹمنٹ کریں دوست ایک دوسرے کے ساتھ کہ ہم فلاں جگہ جائیں گے، مینار پاکستان جائیں گے، ظاہر یوں جیسے ہم سیر کرنے جا رہے ہیں، لیکن وہاں پر ہم مطالبہ کریں گے کہ ہمارے لیڈر کو رہا کرو اور ہمارا مینڈیٹ واپس دو ہمیں 8 فروری کا، اور پھر
پھر یہ کہ گولی کیوں چلائی؟ سوال کرو، گولی کیوں چلائی؟ لاہور ہو، اسلام آباد ہو، فیصل آباد ہو، سیالکوٹ ہو، جتنے بھی ہمارے سرگودا ہو، یہ ہو، وہ بلوچستان ہو، کے پی کے ہو، سندھ ہو، چین بن جاؤ پیارے بچوں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاؤ، تھوڑا تھوڑا مل کر بہت ہوتا ہے۔ یہ گھونسلہ ہمارا جو ہے نا، جو ہماری چھت ہے نا، ہمارے سر پہ پونی گری ہوئی ہے، ابھی بھی اگر ہم نے اس کو نہ سمیٹا ساری چھت گر جائے گی، اور پھر زندگی ایسی ہوگی کہ موت سے بھی بدتر۔ پیارے سمجھ جاؤ، ہیبت نے روک دیا ان کو حق بات کہنے سے۔ اور ہمارا مطالبہ ہے کہ جو ہمارے شہید ہیں، جو لاپتہ ہیں، جلد از جلد ہمیں پتہ چلے کہ وہ کدھر ہیں، تاکہ کسی عورت کو پتہ چلے کہ وہ بیوہ ہے یا سہاگن ہے، کسی بہن کو پتہ چلے کہ اس کا لال بھائی جب وہ گھر آتا ہے تو وہ فرمائشیں کرتی ہے، میرے لیے یہ لے کر آنا، میرے لیے دہی بھلے لے کر آنا، میرے لیے گول گپے لے کر آنا۔ وہ نہیں آئے گا، وہ اب نہیں آئے گا۔ کوئی بچیاں، ان کو پتہ لگ جائے یتیم ہو گیا، خیر خیرات زکوٰۃ لینی ہے انہوں نے، یہ بھی ہمارا حق نہیں ہے کیا؟ دنیا کی کوئی عدالت ہمیں کچھ بھی نہیں سمجھ رہی۔ کون سی عالمی جو ہے انصاف کی عدالتیں ہیں جو یہ کر دے پہ ہمیں ہمارے ان بچوں کا، جن کے اندر کیڑے پڑے ہوئے ہیں لاشوں کے اندر، جو ایک کیمے کی طرح بنے ہوئے ہیں، جن کو کوئی غسل بھی نہیں دے سکیں گے، جن کے لیے کفن بھی نہیں ہوں گے، کم از کم ان کو یہ تو ہو جائے نا۔ کتنے ہمارے مرے رینجر، دونوں کو رینجر کے شہیدوں کا پتہ لگ گیا، ہمارے شہداء کا کیوں نہیں پتہ چل رہا کہ کتنے ہیں، کتنی تعداد میں ہیں، کہاں پہ ہیں؟ اگر کوئی زندہ ہے تو کوئی تو ایسی عورت ہوگی کہ جس کی آنکھ کا تارا زندہ ہو، چاہے کوئی ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو۔ یہ ہمارا مطالبہ اپنی پارٹی کی لیڈرشپ سے ہے۔ ہمیں کوئی سروکار نہیں کسی سے، سوائے انصاف کے۔ اب ہمیں انصاف چاہیے، وہ اب ہمیں چاہیے ججز جو انصاف کریں۔ ہمیں کوئی نہیں چاہیے کہ عمر تا بندیال، اور نہ ہی ہمیں یہ جو قاضی دفع ہو گیا، کتا بغیرت کمینہ، اور یہ آج والا اور پچھلے جتنے بھی ہیں، سب کے سب جہنمی دوزخی ہیں اور ہمارے مجرم ہیں۔ دفع کریں ان کو، ان کو یہ کیوں نظر آتے ہیں؟ اب تو مجھے رانا ثناءاللہ ان کی باتوں سے بڑھ کر ان کی باتیں بری لگتی ہیں، ان کی شکلیں بری لگتی ہیں۔ ہمارے نزدیک ان کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ ہمارا دین ہمیں خودداری سکھاتا ہے۔ پتہ تو ہمیں ہمارے لیڈر نے بتایا کہ یہ تو ہمارے نوکر ہیں، تو نوکر انہوں نے ہمیں بنایا ہوا ہے، گاڑیاں ان کی ساری، تو ڈرے ہم ان سے آٹوگراف لیں، یہ بڑے کیا ہے، کمال کر دیا انہوں نے جو ان کو ہم سارا آنکھوں پر بٹھائیں۔ اپنے عمل سے ثابت کریں کہ کون ایسا ہے جس کا نام ہسٹری میں جو ہے پازیٹیو آئے گا، اور کون ہے جس نے پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔ اس کو چھوڑیں گے نہیں تم لوگوں کو، اگر تم لوگوں نے اب بھی اپنی روش نہ چینج کی اور بکواس کرتے رہے، جھوٹ بولتے رہے نا، تو سمجھ لو کہ رانا ثناءاللہ کی تو مجھے بعد میں پہلے تم لوگوں کو کٹہرے میں لے کر آئیں گے اور اپنا حق وصول کریں گے ہم اللہ کے بھروسے پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی سنت پاک کے تحت، کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت رضوان کے وقت جب آپ کو اسپوکن پرسن بنا کر بھیجا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کا، تو جب خبر آئی، افواہ آئی کہ مشرکین مکہ نے معاذ اللہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا ہے، میرے سرکار نے بیعت لی کہ ہم یہاں سے انتقام بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ یہ ہوتا ہے ایمان، اور یہ ہوتی ہے کمٹمنٹ۔